جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. تو آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے یونٹ نمبر 7 11th کلاس کا ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ان دا پاکستان. کہ پاکستان میں کلچر کے لحاظ سے کہ کون کون سا کلچر کتنا پرانا تھا، اس کے متعلق کتنے ہمارے مانومنٹ، پرانے کھنڈرات وغیرہ یا پرانے جو ہمارے پاس نشانات ہیں یا جتنے کلچر کے وہ کدھر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں ذرا خود آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی تھوڑا سا ٹریولنگ میں انٹرسٹڈ ہوں. تو ایک بات یاد رکھیں، ٹریول از دا بیسٹ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، کیوں ٹریول بیسٹ یونیورسٹی ہے؟ کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لرننگ جو ہوتی ہے دیٹ مسٹ بی ان دا ود ان دا فور والز آف دا کلاس روم کے باہر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. نیچے ایک کوٹیشن ہے میری فیوریٹ جو لکھی ہوئی ہے: اف سم تھنگ گڈ ہیپنز ان یور لائف ٹریول ٹو سیلیبریٹ اٹ. اف سم تھنگ بیڈ ہیپنز ان یور لائف ٹریول ٹو فرگیٹ اٹ. اف نتھنگ ہیپنز ٹریول ٹو میک سم تھنگ ہیپن. ٹھیک ہے، تو زندگی میں سفر ضرور کرنا چاہیے. ایون اگر آپ اسلام کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میرے خیال میں سورہ الانعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل سیروا فی الارض فانظروا، کہ میری پوری زمین کی سیر کرو اور نظارے دیکھو. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کل سیروا فی الارض ثم انظروا، کہ میری زمین کی پھر سیر کرو اور نظارے کرو. تو ٹریولنگ سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ بھی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم کہ کون کون سی چیزیں پاکستان میں کہاں پائی جاتی ہیں. دیکھیں، ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ان پاکستان. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اٹ از سیڈ that the world has become a global village and we as a global citizen need to protect our common culture and natural heritage irrespective of where they are. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی چیز، کسی بھی کلچر کا کوئی اثاثہ پڑا ہے اس کی حفاظت کریں. اس چیز کو نہ مد نظر رکھیں کہ ہم کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں یا کس کلچر سے ہمارا تعلق تھا یا ہے. دا یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس آر پلیسز آف آؤٹ اسٹینڈنگ کلچر آر دا نیچرل امپورٹینس ٹو آل ہیومینٹی. اب یہ یونیسکو کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا فل فارم بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے ایسی جگہیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ ایک فطرت کے بہت پیارے مناظر کو ڈپیکٹ کرتی ہیں، ان کا منظر دکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہیومینٹی تھی، کس طرح سے انسانیت سروائیو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے. UNESCO has designated 6 sites in Pakistan as World Heritage Sites and 26 sites are on the tentative list. ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ یونیسکو ہے، انہوں نے کوئی 6 سائٹس، کچھ 6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے ورلڈ ہیریٹیج میں ڈالی ہیں، اور 26 سائٹس آر آن دا ٹینٹیٹیو لسٹ. ٹینٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری. یہ جو 6 ہیں ان کو پرماننٹ کر دیا ہے کہ یہ اثاثہ ہے ایک تاریخ کا، اور جو 26 ہیں وہ انہوں نے ٹیمپریری لسٹ میں ڈالا ہے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو پرماننٹ کرنا ہے یا نہیں. دے آر archaeological ruins of Mohenjo-daro, ancient monuments at Makli, Thatta, Texla, Buddhist ruins of Takhtabai and remains at Sahara Balol, Lahore Fort, Shalimar Gardens in Lahore and the Rohtas Fort. تو یہ سارے نام ہیں جو دیے گئے ہیں، اگر آپ میں سے کبھی کوئی گیا ہے تو. تو آرکیولوجیکل کیا ہوتا ہے، یہ نیچے ادھر لکھا ہوا ہے: کنیکٹڈ ود دا اسٹڈی آف دا کلچرز آف دا پاسٹ، ایگزامننگ دا ریمینز آف دا بلڈنگز اینڈ دا آبجیکٹس. آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی کلچر کو جا کے اسٹڈی کرتا ہے، ان کے کھنڈرات وغیرہ دیکھ کے کہ وہ کیا کیا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی ایٹ دا میڈ واٹ میڈ دیز سائٹس سو امپارٹنٹ. تو کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو اتنا امپارٹنٹ بنایا ہے. دا روئنز آف موہنجو داڑو. ٹھیک ہے، اب موہنجو داڑو یہ سندھ میں پائی جاتا ہے، بہت ہی پرانا ایک کھنڈرات ہے.
ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. دا اینشنٹ سویلائزیشن آف موہنجو داڑو ڈیٹس بیک ٹو 26 BC. اب بی سی یہ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، ایک بی سی ہوتا ہے اور ایک اے ڈی ہوتا ہے. بی سی کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، کرائسٹ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اے ڈی ہوتا ہے، یہ ویسے تو لیٹن زبان سے نکلا ہوا ہے انو ڈومنی، لیکن اس کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ، ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہم چل رہے ہیں 2024 جو ہمارا ایئر چل رہا ہے، یہ انو ڈومنی ہے، آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ کو 2024 سال ہو گئے، اور 2024 سال سے پہلے اب 26 اس میں پھر ایڈ کریں، بی سی کا مطلب ہوگا کہ ان کی ڈیتھ سے پہلے. دا اینشنٹ سویلائزیشن آف موہنجو داڑو ڈیٹس بیک ٹو، کہ قبل مسیح یہ جو اینشنٹ کی تہذیب ہے یہ اتنا پرانی ہے موہنجو داڑو کی کہ یہ 26 قبل مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. ان فیکٹ دراصل اٹ از بلیوڈ، یقین یہ کیا جاتا ہے، ٹو بی دا اولڈسٹ فزیکل ایویڈنس آف اربن پلاننگ. اب دیکھیں کہ اس کا دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی تاریخ تھی فزیکل ایویڈنس کے، جس کا ہمیں ایک جسمانی اشارہ ملتا ہے کہ اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں اربن پلاننگ، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اربن پلاننگ کی تھی. اربن کا مطلب ہوتا ہے سٹی، جن کو سٹی جنہوں نے پلان کیے تھے. آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد رہتے ہیں، آپ دیکھیں اسلام آباد کے روڈز گلیاں بالکل سیدھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پلانڈ سٹی ہے. اگر آپ راولپنڈی میں آ جاتے ہیں تو اس کی گلیاں سیدھی نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان پلانڈ ہے. یہ دیکھیں ذرا، میں نے پکچر دی ہے، اب دیکھیں یہ جو آگے آپ کو شہر نظر آ رہا ہے، دیکھیں پلانڈ سٹی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سیدھے رو جا رہے ہیں. اب اس کے ورسز ان پلانڈ سٹی کو دیکھیں ذرا، یہ ان پلانڈ سٹی ہے. اب دیکھیں اس میں کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ پلانڈ اور ان پلانڈ. تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد تو یہ تو جدید دور کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی پہلے انہوں نے کیا کیے تھے؟ اپنے پلانڈ سٹی بنائے تھے، سیدھی گلیاں اور سیدھے کمرے، سیدھے شہر کے، پورے شہر میں کبھی کہیں پہ تک بھی کوئی چیز لے جانی ہو تو تاکہ ان کو ایشو نہ ہو. فرام ویل پلانڈ اسٹریٹ ٹو دا برک اسٹرکچرز، کہ انہوں نے ایک اچھی تعمیر کی تھی گلیوں کی، اور اس کے بعد پکی ہوئی اینٹوں سے انہوں نے مکانات بنائے تھے. اینڈ سوفسٹیکیٹڈ ڈرینیج سسٹم، اور ان کا جو سیوریج کا سسٹم تھا، پانی کی نکاسی تھی، وہ بھی بہت بہترین تھی. سوفسٹیکیٹڈ مطلب ریفائنڈ، بہترین. دا لے آؤٹ آف دس ہسٹورک settlement proves the occupants of the Indus Valley were not only expert planners but were also well versed in the complex civil engineering. تو کیا کہتا ہے کہ یہ طے ہمیں یہ بتاتی ہے، تاریخ کے بارے میں ایسا بتاتی ہے کہ یہ کمیونٹی نہ تو یہ صرف دریائے سندھ کے کنارے رہتے تھے، بلکہ اور ناٹ اونلی ایکسپرٹ پلانرز، نہ تو یہ صرف بہت اچھے منصوبہ ساز تھے، بٹ آلسو ویل ورسڈ ان دا کمپلیکس، اور اس کے علاوہ ان کو سول انجینئرنگ میں بھی بہت مہارت حاصل تھی. After being abandoned some 3000 years ago, Mohenjo-daro remained buried under the layer of the dust and sand for the several centuries. تو کہتا ہے کہ آفٹر بینگ 3000 سال نظر انداز کیے جانے کے بعد موہنجو داڑو جو ہے وہ لیئرز آف دا ڈسٹ کے دھول کی تہ میں، وہ بہت دھول اور ریت کی تہ میں کئی صدیاں دفن رہا. آرکیولوجسٹ ری ڈسکورڈ اٹ ان 1920، اور پھر آرکیولوجسٹ نے ان کو 1920 میں دریافت کیا ان واٹ از ناؤ دا ماڈرن ڈے ڈسٹرکٹ آف لاڑکانہ ان سندھ، اور آج کل اس کو یہ ضلع لاڑکانہ کہلاتا ہے، سندھ میں ڈسٹرکٹ لاڑکانہ ہے. دا opulence آف دا لاسٹ سٹی became، opulence کا مطلب ہوتا ہے لگژری، شان و شوکت. لاسٹ دا سٹی became quite apparent after historians found valuable gold, ivory, lapis lazuli artifacts among the other precious metals and stones. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اس شہر کی شان و شوکت کا کیسے پتہ چلتا ہے. دا opulence آف دا لاسٹ سٹی became quite apparent، کہ اس کی شان و شوکت اس کھوئے ہوئے شہر کی، اس موہنجو داڑو تہذیب کی کیسے کلیئر ہوئی؟ آفٹر دا ہسٹورین فاؤنڈ دا ویلیویبل گولڈ، کہ جب ان تاریخ دانوں کو بہت زیادہ سونا ملا. آئیوری ویسے تو ہاتھی کے وائٹ دانتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیپس لزولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ بلو سٹونز جو بہت قیمتی ہوتے ہیں. آرٹیفیکٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریجر، خزانہ. امنگ دا پریشیس میٹل، اور ان کو بہت زیادہ قیمتی دھاتیں بھی وہاں پہ ملیں، اور اینڈ سٹونز اور پتھر بھی ملے. دا ہسٹوریکل سائٹ واز ایڈڈ ٹو دا لسٹ آف یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ان 1980. 1980 میں اس سائٹ کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کا اعزاز بخشا. ہاؤ ٹو گیٹ دیئر، اب ایڈریس بتا رہا ہے. اف یو آر اسٹیئنگ ایٹ سکھر، اگر آپ سکھر میں رہتے ہیں، یو کین میک اے ڈے ٹرپ ٹو دا موہنجو داڑو، آپ ایک دن میں موہنجو داڑو اور جا سکتے ہیں. اٹ ول ٹیک یو اباؤٹ 2 hours ٹو ریچ یور ڈیسٹینیشن، اور سکھر سے لاڑکانہ تک آپ کو پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. اب دیکھیں ماکلی نیکروپولس. Makli Hill is one of the largest communal burial sites in the world dating back to the 14th century. ٹھیک ہے، کمیونل کمیونٹی بیسڈ کو کہتے ہیں بریل، جہاں پہ دفن کیا جاتا ہے ان دا ورلڈ ڈیٹنگ بیک. تو ماکلی ہل جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایسی کمیونٹی بیسڈ پہاڑی ہے جو کہ 14ویں صدی کی طرف اشارہ کرتی ہے. یونیسکو ڈکلیئرڈ اٹ اے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ان 1981، اور یونیسکو نے 1981 میں اسے ورلڈ ہیریٹیج کا اعزاز بخشا. دا میسو فیونریری، میسو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. میسو فیونریری، فیونرل ویسے جنازہ کا کو کہتے ہیں، فیونریری کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ دفن کیا جائے. دا میسو فیونریری سائٹ از ہوم ٹو دا ٹومز، کہ یہ بہت بڑی جنازہ گاہ یا قبرستان، از دا ٹوم اینڈ دا موزولیم آف دا سیورل ٹیمپریرر، کہ یہ قبروں اور مقبروں کی جگہ ہے، کس کی؟ کئی شہنشاہوں کی. ٹھیک ہے، کوئنز، ملکاؤں کی، گورنروں کی، سینٹس صوفیاء کی، فلاسفرز کی، اسکالرز اور علماء کی، اینڈ دا ادر سگنیفیکنٹ پیپل فرام دا ڈفرینٹ ایریاز، اور بھی بہت سارے اشرافیہ، مطلب بہت اہمیت کے لوگوں کے جو کہ ڈفرینٹ ٹائم سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ٹائم سے تعلق رکھتے ہیں. ان فیکٹ، دراصل ہسٹورینز بلیو اراؤنڈ 500,000 to 1 million people were buried on the hill between the 14th to 18th century. اب دیکھیں ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 500,000، 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ اس میں دفن کیے گئے تھے. کہاں سے؟ 14ویں سے 18ویں صدی تک. The intricate stone carvings on the grave sites، intricate کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ چیزیں، مشکل چیزیں. stone carving، پتھر کے اوپر. اگر آپ کبھی قبرستان میں چکر لگاتے ہیں تو آپ جو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو تختی ہوتی ہے، وہاں پہ لکھائی نہیں ہوتی، اس کو کارو کیا گیا ہوتا ہے، اس پہ ڈیزائن، اس کو کھدائی کر کے جس طرح پتھر پہ لکھا جاتا ہے اسے کارونگ کہتے ہیں. تو یہ جو پیچیدہ پتھروں پہ ڈیزائنز ہیں آن دا گریو سائٹس، قبروں پر، ان دا سٹی آف ڈیڈ. سٹی آف ڈیڈ کا مطلب ہے قبرستان. ڈسپلے ہندو، اسلامک، پرشین، مغل، گجراتی اینڈ مڈل ایسٹرن سٹائل آرٹ ورک. ان قبروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہندوؤں کے لوگ بھی دفن ہیں، اسلامک، ہندو تو جلاتے تھے، ٹھیک ہے، فنریری ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے لیے بھی وہ رہی ہے، وہ آ کے جلاتے تھے. اسلامک، اور کچھ قبروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں، پرشین بھی ہیں، مغل بھی ہیں، گجراتی بھی ہیں، مڈل ایسٹرن سٹائل آرٹ ورک، اور یہ سارے ان کلچرز کے وہاں پہ فن تعمیر ملتے ہیں. اٹ انڈیکیٹس، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، دا نیکروپولس گریو یارڈ، ٹھیک ہے، قبرستان، واز یوزڈ بائی مور دین ون ریلیجن اور سویلائزیشن. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکروپولس کا جو قبرستان تھا یہ ایک سے زیادہ مذہب یا تہذیب نے استعمال کیا ہے. دا سپرالنگ نیکروپولس کورز این ایریا آف 10 کلومیٹر، کہ یہ پھیلا ہوا جو قبرستان ہے یہ 10 کلومیٹر کے ایریا پہ ہے. ہاؤ ٹو گیٹ دیئر اف یو آر اسٹیئنگ ایٹ کراچی، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، یو کین میک اے ڈے ٹرپ ٹو دا ماکلی اینڈ ٹھٹھا، آپ ایک دن میں اور جا سکتے ہیں. اٹ ول ٹیک یو اباؤٹ 2 hours ٹو ریچ یور ڈیسٹینیشن، کراچی سے آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے یہاں جانے کے لیے. دا آرکیولوجیکل کمپلیکس آف ٹیکسلا، ٹھیک ہے، ٹیکسلا بھی بہت پرانی تہذیب ہے. اگر جو اسلام آباد میں رہتے ہیں موسٹ پروبیبلی دے ہو کے آئے ہوں. دا آرکیولوجیکل کمپلیکس آف ٹیکسلا. اب ٹیکسلا کے بارے میں ذرا پڑھتے ہیں. ٹیکسلا میں شامل ہے میزولیتھک کے، میزولیتھک کسے کہتے ہیں؟ اینشنٹ، بہت قدیم، یا مڈل سٹون ایج، ٹھیک ہے، پتھروں کا زمانہ. اینڈ دا آرکیولوجیکل
ریمینس اور جو اس میں باقیات اور کھنڈرات ہیں آف 4 ارلی سیٹلمنٹ سائٹس، کہ ان میں 4 بہت پرانی سائٹس ہیں، بدھسٹ مونیسٹریز، ریلیجیس ہاؤسز، ٹھیک ہے، مونیسٹریز کس کو کہتے ہیں؟ ریلیجیس ہاؤسز کو کہتے ہیں، اینڈ مسلم ماسک، مسلمانوں کی مسجدیں، اینڈ مدرساز، اور مدرسہ ہیں، سچویٹڈ نیئر دا سلک روڈ دیٹ لنکڈ چائنا ٹو دا ویسٹ، ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ واقع تھے؟ اس وقت وہاں پہ واقع تھے جو کہ چائنا اور ویسٹ کو یہ راستہ ملاتا تھا۔ ٹیکسلا ریچ اٹس زینت، زینت کہتے ہیں کلائمیکس، پیک ورڈ، جو اس کی شان و شوکت کا بہت عظیم دور ہوتا ہے، بٹوین دا فرسٹ اینڈ ففتھ سینچریز، تو یہ پہلی سے 5ویں صدی تک اپنی پیک پہ تھا۔ اٹ از نو ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ آرکیولوجیکل سائٹس ان ایشیا، اور اب یہ ایشیا میں ایک بہت ہی اہم سائٹ ہے جس کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ون آف دا سائٹس دا بیہر مونڈ، یہ وہاں پہ مونڈ ہل کو کہتے ہیں، جس طرح ٹیلا وغیرہ ہوتے ہیں، از ایسوسیٹیڈ with the historic event of the triumphant entry of the Alexander the Great into Texla، ٹھیک ہے، تو یہ جو بیہر مونڈ ہے یہ اس چیز کی وہ ڈپکشن کرتی ہے کہ اس چیز سے اس کو لنک کیا گیا ہے کہ جب تاریخ میں شہنشاہ الیگزینڈر سکندر اعظم جیت کے آیا تھا تو اپنی جیت کی فتح کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ دا آرکیولوجیکل سائٹس آف سرائیکالا، یہ آرکیولوجی کی وہاں پہ ایک سائٹ سرائیکالا بھی ہے، بیہر بھی ہے، سرکپ بھی ہے۔ سرکپ اگر آپ چلے جائیں تو یو ای ٹی ٹیکسلا کے بالکل نزدیک ہے۔ سرسکھ تھوڑا سا یو ای ٹی ٹیکسلا جو یونیورسٹی ہے اس سے ایک سائڈ پہ ہے۔ آر کلیکٹیولی آف دا یونیک امپورٹنس، مجموعی طور پر وہ ایک شہرۂ آفاق، یونیک مطلب شہرۂ آفاق جو پوری دنیا میں سیم، امپورٹنس اینڈ السٹریٹنگ دا ایولیوشن آف دا امپورٹنس اینڈ، تو ان کی اہمیت بھی ہے، ان السٹریٹنگ کہ اس چیز کی وہ وضاحت کرتے ہیں۔ السٹریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسپلیننگ دا ایولیوشن آف دا اربن سیٹلمنٹ، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شہروں کی ترقی کر کے ان کو آباد کیا گیا تھا، سیٹلمنٹ آن دا انڈین سب کانٹیننٹ، برِ صغیر میں۔ The Texla serial site also includes Khanpur cave from where the microlithic tools of the Mesolithic period were found، ٹھیک ہے، تو ٹیکسلا سیریل، ٹیکسلا کی جیسے ہی پنجاب کی حدود ختم ہوتی ہے، آپ جیسے ہی کراس کرتے ہیں، آج کل تو وہ خیبر پختونخوا میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ ہری پور شروع ہوتا ہے اور خانپور ڈسٹرکٹ ہری پور میں آتا ہے۔ تو ٹیکسلا سیریل سائٹ آلسو انکلوڈز خانپور کیو، اس میں خانپور میں بھی کچھ غاریں ہیں، فرام ویئر دا مائکرولتھک، جہاں پہ چھوٹے پتھر، ٹولز آف دا میزولتھک پیریڈ ور فاؤنڈ، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوزار وغیرہ تلاش کیے گئے تھے یا ملے تھے۔ بدھسٹ مانومنٹس اریکٹڈ تھرو آؤٹ دا ٹیکسلا ویلی، اریکٹڈ کا مطلب ہے سچویٹڈ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پوری جو بدھسٹ مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والے تھے، جو بدھ مت تھے، ان کے جو مانومنٹ ہیں، تاریخی ان کی عمارات ہیں، وہ ٹیکسلا کی پوری ویلی میں ہر جگہ پائے جاتے تھے، ٹرانسفارمڈ اٹ انٹو اے فیمس ریلیجیس ڈیسٹینیشن، جن کی وجہ سے اس کا منظر ایک بالکل مذہبی طور پر، مذہبی منزل کے طور پر مشہور تھا، فار دا پلگرمز، زائرین کے لیے، وزٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرام دا سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا، جو کہ وسطی ایشیا اور چائنا سے لوگ آتے تھے۔ اب بھی چائنا میں سب سے زیادہ جس مذہب کو مانا جاتا ہے وہ بدھسٹ ہے، ٹھیک ہے، بدھ مت کے ماننے والا ہے، مہاتما گوتم بدھا۔ So this historian site was added to the list of the UNESCO World Heritage Sites in 1980، تو 1980 میں یہ سائٹ پہ اس کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ How to get there؟ If you are staying at Islamabad or Rawalpindi, you can make a day trip to Texla. It will take you about 1 hour to reach your destination۔ اسلام آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اگر آپ جانا چاہیں تو۔ اب آگے دیکھتے ہیں بدھسٹ روئنز آف تخت بائی اینڈ سارائے بالور، تو بدھسٹ روئنز جو ہیں تو یہ آپ کو تخت بائی ملیں گے، یہ ڈسٹرکٹ مردان میں آتے ہیں، اگر کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہو تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈیٹنگ بیک ٹو 1 انو ڈومنی آفٹر دا ڈیتھ، دا تخت باہی مونیسٹری از ون آف دا موسٹ ویل پریزروڈ بدھسٹ کمپلیکسز فرام دیٹ ٹائم پیریڈ، ٹھیک ہے۔ مونیسٹری کس کو کہتے ہیں؟ انفارمل کمیونٹی لیونگ کو کہتے ہیں، جو ساتھ ساتھ یہ آپ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ انفارمل کمیونٹی، کہ کس طرح سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ڈیٹنگ بیک ٹو 1، تو قبل مسیح
ایک قبل مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس طرح سے لوگ رہتے تھے وہاں پہ. تخت باہی از موسٹ ویل پریزرو، کہ یہ جو تخت باہی کے کھنڈرات ہیں یہ بہت زیادہ اچھی فارم میں پائے جاتے ہیں، ان ڈیمیج، کہ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا. بدھسٹ کمپلیکسز کہتے ہیں بہت زیادہ بلڈنگیں جب آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور ٹائم پیریڈ تو اس وقت کی یہ جو عمارات ہیں یہ بیسٹ ہے ان کی. ڈیو ٹو اٹس لوکیشن ان دا ماؤنٹینز رینج، پہاڑوں میں اس کی رینج کی وجہ سے واٹ از ناؤ دا ماڈرن ڈے سٹی آف مردان خیبر پختونخوا، تو آج کل یہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں ہے. دس اسٹون مونیسٹری ریمینڈ لارجلی ان افیکٹڈ فرام دا انویڈرز، تو یہ جو انفارمل کمیونٹی تھی پتھر کی بنی ہوئی یہ بہت لمبے عرصے تک حملہ آوروں اور دشمنوں سے محفوظ رہی. آرکیالوجسٹ بلیو دیٹ دا انسکرپشنز فاؤنڈ ان تخت باہی which literally means throne of spring. ٹھیک ہے، تو throne of spring کیا ہوتا ہے یہ ادھر میں نے لکھا ہوا ہے. تخت کو کہتے ہیں throne، بائی means spring of the water. اس کو تخت بائی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس وقت چشمہ تھا، پانی اس کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے اس کو throne of spring کہتے تھے، جو چشمے کے ساتھ ایک تخت بنایا گیا تھا. refers to the گونڈوفیئرز، اینشینٹ رولرز تھے، بہت اینشینٹ. ٹھیک ہے، دا فاؤنڈر آف دا اینشینٹ انڈو پارتھین کنگڈم، جو کہ انڈیا اور پارتھین سلطنت کی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی. آفٹر بینگ ابینڈنڈ ان 7 انو ڈومنی، کہ قبل مسیح کے 7 اس میں عیسوی میں، دا سائٹ سسٹینڈ سم ڈیمیج، کہ ان کو تھوڑا بہت نقصان تو ہوا لیکن پھر بھی یہ ٹھیک رہیں. however it was rediscovered، ان کو دوبارہ وہ دریافت کیا گیا in early 90s، 19ویں صدی میں. the excavation کا مطلب ہوتا ہے کھدائی. the excavations began in 1907، 1907 میں ان کی کھدائی شروع ہوئی. leading the archaeologists to unearth، کہ archaeologists کو unearth، کہ ان کو کیسے ڈسکور کریں، ان کی کھدائی کریں. the large complex، ان بہت بڑی عمارتوں کی along with the other important artifacts and statues، کہ بہت زیادہ وہاں پہ جو پرانے پتھر وغیرہ آبجیکٹس تھے یا پھر جو مجسمے تھے ان کے ساتھ ان کی دوبارہ کھدائی کیسے کی جائے. بہت تخت بائی اینڈ صحرائے بالول، یہ صحرائے بالول لکھا ہوا ہے لیکن جب آپ جائیں گے تو اسے پشتون لہجے میں وہ بولتے ہیں سرائے بالول، سرائے. تو were listed as UNESCO World Heritage Sites in 1980، تو 1980 میں اس کو بھی یہ درجہ دیا گیا. How to get there؟ If you are staying at Islamabad you can make a day trip to Takht Bai. It will take you about 1.5 hours to reach your destination. From Peshawar it takes 1.5 hours. لاہور اگر آپ اسلام آباد رہتے ہیں یا پشاور رہتے ہیں تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگے گا، آپ یہاں تک جا سکتے ہیں. جی نیکسٹ ہے لاہور فورٹ اینڈ شالامار گارڈنز. دیکھیں، دیز آر 2 ماسٹر پیسز فرام دا ٹائم آف دا بریلینٹ مغل ڈائناسٹی، کہ یہ مغلوں کی سلطنت کے بہت ہی 2 اچھے عمدہ شاہکار ہیں. ماسٹر پیس کیا؟ شو پیسز یا شاہکار. فرام دا ٹائم آف دا بریلینٹ، ایکسیپشنل، بہت اعلیٰ. مغل ڈائناسٹی، تو ڈائناسٹی مطلب امپائر مطلب سلطنت. which reached its height during the reign of the emperor شاہ جہان، کہ جو کہ بادشاہ شاہ جہان اکبر کے دور میں بہت زیادہ بلندی پہ تھے. the fort contains، فورٹ کہتے ہیں قلعے کو، چھپنے کی جگہ کو جو بہت مضبوط ہوتی ہے تاکہ آپ کے دشمن اٹیک نہ کر سکے. the fort contains marble palaces، پیلس کہتے ہیں محل کو. the fort contains marble palaces and the mosque، کہ اس قلعے کے اندر محل اور مسجدیں ہیں. ڈیکوریٹڈ ود دا موزیکس، جو کہ سجی ہوئی ہیں بہت اچھے ڈیزائن کے ساتھ. اینڈ جلڈ دا لیئر آف گولڈ، اور سونے وغیرہ کے ساتھ. دا ایریا انکلوڈز 2 ڈسٹنکٹ رائل کمپلیکسز، اور یہ جو ایریا ہے 2 اس طرح کے بلڈنگیں ہیں شاہی جو آپس میں ملی ہوئی ہیں اور بہت یونیک ہیں. دا لاہور فورٹ اینڈ شالامار گارڈن بوتھ لوکیٹڈ ان دا سٹی آف لاہور، یہ دونوں لاہور شہر میں واقع ہیں. ایٹ دا ڈسٹینس آف 7 کلومیٹر فرام ایچ ادر، اور ایک دوسرے سے ان کا جو فاصلہ ہے وہ 7 کلومیٹر ہے.
both sites are outstanding example of the Mughal artistic expression کہ یہ دونوں سائٹس ہیں، یہ جگہیں ہیں مغل فن تعمیر کے بہت زیادہ اس کا مظہر ہے، اس کا شو پیس ہے. ایٹ اٹس ہائٹ، جب یہ بلندی پہ تھا، ایز اٹ ایوالو ڈیورنگ دا 16 to 17 سینچری، جو کہ 16 سے 17ویں صدی کا دورانیہ ہے. دیر آر 21 monuments preserved within the boundaries of the Lahore from the reign of اکبر. تو یہاں پہ 21 ایسے کھنڈرات یا مانومنٹس ہیں جن کو محفوظ کیا گیا ہے اور ان کی حدود لگائی گئی ہے، وہ لاہور کی حدود میں ہے. ان دا ایرا آف دا اکبر، جو بادشاہ اکبر کا دور تھا وہ کب تھا؟ 1542 سے 1605 تک. تھرو دا رین آف دا شاہ جہان، اور پھر رین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور حکومت کو کہتے ہیں، ایرا، ٹھیک ہے، یا رولنگ. شہنشاہ 1627 to 58، اور یہ پھر شہنشاہ شاہ جہان کا دور تھا. ایکولی دا شالیمار گارڈن لیڈ آؤٹ بائی شاہ جہان ان 1641 to 2، تو یہ 1641 سے 42 کے درمیان شاہ جہان نے بنایا تھا. ایمباڈیز دا مغل گارڈن ڈیزائن، جو کہ اس چیز کا مظہر ہے، ریپریزنٹ جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک مغل باغ تھا، مغلوں کا باغ تھا. both complexes together may be understood، دونوں ان عمارات کو ایسے سمجھا جائے to constitute a masterpiece of the human creative genius. جب آپ جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانی دماغ کے بہت زیادہ تخلیقی شاہکار ہے جو کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. So these two historical sites were added to the list of UNESCO World Heritage Sites in 1981. تو 1981 میں ان کو بھی اس چیز کا درجہ ملا کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو یونیسکو نے درجہ دیا. ہاؤ ٹو گیٹ دیئر، بوتھ آف دا سائٹس آر لوکیٹڈ ود دا ٹیریٹری آف دا لاہور سٹی، دونوں لاہور میں موجود ہیں. ٹیریٹری کہتے ہیں حدود کو، کس کو کہتے ہیں؟ حدود کو، باؤنڈری. تو it will take you half an hour to 1 hour to reach your destination depending on the location of your place of stay. تو اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ یہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ بتا دیا گیا آپ کو. روہتاس فورٹ، اب قلعہ روہتاس کا آپ نے شاید سنا ہو، یا جو لوگ جہلم سے ہیں، میں اس جگہ پہ تو میں نہیں گیا ہوں. بہرحال پشتون کنگ شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری کا دور حکومت تھا تو تھوڑا، لیکن یہ بہت ہی اس نے کام کروائے تھے. آپ نے جی ٹی روڈ سنا ہوگا، جی ٹی روڈ تقریباً پاکستان کے کسی بھی سٹی میں آپ چلے جائیں تو آپ کو سننے کو ملتا ہے. جی ٹی روڈ کا مطلب ہے گرینڈ ٹرنک روڈ. یہ گرینڈ ٹرنک یا جی ٹی روڈ جو بھی ہیں یہ شیر شاہ سوری کے دور میں بنے تھے. دا فاؤنڈر آف شارٹ لیوڈ سوری ڈائناسٹی، جو کہ کم عرصہ یا کم دیر رہنے والی سلطنت تھی سوریوں کی. بلڈ دا روہتاس فورٹ ان 16 سینچری، 16ویں صدی میں انہوں نے یہ بنایا. اٹ از لوکیٹڈ نیئر دا سٹی آف جہلم، یہ جہلم شہر کے ساتھ واقع ہے. یونیسکو ڈسکرائبڈ اٹ ایز این ایکسیپشنل ایگزامپل آف دا مسلم ملٹری آرکیٹیکچر، اور یونیسکو نے اسے مسلمانوں کے آرمی کے جو آرکیٹیکچر ہوتے ہیں، جو ڈیزائنز ہوتے ہیں، ان کے ایک عظیم شاہکار اس کو قرار دیا. آف دا سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا، کے وسطی اور ساؤتھ ایشیا میں. دا ریمارکیبلی انٹیکٹ روہتاس فورٹ، ریمارکیبلی، نوٹیبلی، ٹھیک ہے. انٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل جو پریزرو ہو، ان بروکن. کہ انٹیکٹ روہتاس فورٹ واز ایڈیڈ ٹو دا لسٹ آف یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ان دا پاکستان ان 1907. تو یہ جو ریمارکیبلی پریزروڈ فورٹ ہے کہ یہ 1997 میں اس ویب سائٹ پہ ڈالا گیا. دس انکریڈیبل فورٹریس واز بلٹ ان 7 years، اور یہ قلعہ 7 سالوں میں بنایا گیا تھا. دا ریشنیل behind it is construction was to stop the forces of Mughal Emperor Humayun from the invading the region following his defeat in the Battle of Chausa. تو دیکھیں دا ریشنیل، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ جب جنگ چوسا میں بادشاہ ہمایوں کو جنگ ہوئی تھی، تاکہ وہ بدلہ لینے کے لیے، پھر اپنی ٹیریٹری بڑھانے کے لیے وہ اس طرف نہ آ جائے. دا روہتاس فورٹ سٹس آن این ایلیویٹڈ ہل آف پٹھوار پلیٹو. تو یہ جو روہتاس فورٹ ہے یہ ایک
अपलिफ्ट एलिवेटेड, एक बुलंदी पे है, ठीक है, एक पठवार जिसे मुर्तफ़ा पठवार कहते हैं हम। The sprawling fortress is surrounded by the 4 kilometers of the fortified walls reinforced within 68 bastions. तो ये जो बेस्टन्स होते हैं ये मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे हिफाजत की जा सके छुपने के लिए, ठीक है। और ये दूसरा वो देखें, आप जब भी देखेंगे इस तरह के उन्होंने किले बनाए हुए थे ताकि वो छुप सकें और ख़ुद की हिफाजत कर सकें। टावर्स एंड 12 गेट्स, उसमें ये 68 बेस्टन्स हैं उसमें, टावर्स और 12 और उसके 12 गेट हैं। द हिस्टोरिकल साइट इन पाकिस्तान यूज टू होल्ड अ फोर्स ऑफ अप टू 30,000 पर्सनल। पर्सनल किसको कहते हैं? स्टाफ को कहते हैं, जिसे हम अमला कहते हैं। तो इसमें 30,000 स्टाफ की या लोगों के रहने की जगह भी थी, और यहाँ पे फोर्स 30,000 की फोर्स के लिए जगह थी। दैट मेक्स इट एन इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट मिलिट्री स्ट्रांग होल्ड टू अटैक, जो जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा नाकाबिल यकीन और मुश्किल आर्मी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड था, मजबूत। How to get there? If you are staying at Islamabad, you can make a day trip to Rohtas Fort. So it will take you about 2 hours to reach your destination. Islamabad से 2 घंटे लगेंगे। From Lahore, it takes around 3.5 hours. और लाहौर से आपको कहाँ पे 3.5 घंटे लगेंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ मैंने किया है। ट्रांसलेशन आती नहीं है, कभी भी जो एक्सप्लेनेशन होती है कभी भी इसको ट्रांसलेशन ना समझा करें, ना तो ट्रांसलेशन आती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितना चीज़ों के बारे में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं करता हूँ। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ये ज़रूर बताया करें कि किस तरह से वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है या किस चीज़ में आपको मुश्किल आ रही है। तो ये चीज़ें ज़रूर कमेंट बताया करें। थैंक यू सो मच।